الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ یہ بلند ترین کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس آیت کے ایک حصے کی تفسیر کل کے درس میں عرض کر دی۔ ذالک الکتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عظمت اور بلندی کا ذکر فرمایا۔ اس سارے نظام میں زمین و آسمان، ساتواں آسمان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت بنائی۔ جنت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا، پھر عرش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سب سے اونچی بنائی ہے۔ لوح محفوظ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھا، جو اس کتاب کی عظمت کی دلیل ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں دلی قلق کی گنجائش نہیں ہے، اور پوری وضاحت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں، یہ مصدر ہے اسم فاعل کے معنی میں۔ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی راستہ پوچھتا ہے کسی سے، تو اس کو راستہ بتانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے اس کو آگے اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، وہاں سے اس طرف مڑنا ہے، یہ نشانیاں آئیں گی، آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اور دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، کہ وہ آدمی جو راستہ پوچھ رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر جہاں پہنچنا چاہتا ہے وہاں جا کر پہنچا دے۔ اب یہ جو دوسری صورت ہے یہ پہلی صورت سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں آدمی بھول سکتا ہے، لیکن دوسری صورت میں بھول نہیں سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدن کے دونوں معنی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ہدایت فرمایا، ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ مسلمان، کافر، مشرک سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور یہاں فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پہلے معنی کے اعتبار سے کہ کافروں کو، مسلمانوں کو، سب کو قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اور جنت کی طرف آ جاؤ۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، یہ اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھا دینا، بتا دینا۔ اور متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے احکام بیان فرما کر ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہاں جو ھدی للمتقین فرمایا، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا معنی صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، بلکہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کا معنی نور کیا ہے، کہ یہ متقین کے لیے نور ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ روز روشن کی طرح واضح کر دیتی ہے کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا۔ آدمی اگر اندھیرے میں ہو، اپنے اندازے سے چلے، تو اس میں چلنے میں بہت ساری خطاؤں کا احتمال اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کسی گڑھے میں، کسی کانٹے پر، کسی سانپ اور بچھو پر پاؤں نہ چلا جائے۔ اور اگر روشنی ہو جائے تو اس کو راستے کیا نشیب و فراز، اوپر نیچے، گڑھے اور صاف سب معلوم ہوتا ہے، تو یہ اس روشنی کی علامت ہے۔ تو فرمایا جو تقوی اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، قرآن مجید اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کس طرح متقی بن سکتے ہیں۔ باقی رہی متقی کسے کہتے ہیں؟ اصل میں متقی تقوی سے ہے اور وقا سے ہے، اس کا معنی بچنا۔
مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جو آخرت میں نقصان دے، تو جو اس سے بچنے والا ہے وہ متقی ہے۔ پھر آخرت کا جو نقصان ہے اس کے درجات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی جہنم میں چلا جائے اور ہمیشہ اس میں رہے، اور اس سے بچنے کا راستہ شرک سے بچنا اور ایمان قبول کرنا، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے کا تقوی کہ کبیرہ گناہ جو ہیں یہ انسان کو ایک مدت تک جہنم میں ڈالے رکھیں گے، یہ آخرت کا اس سے چھوٹا نقصان ہے۔ بڑا نقصان تو یہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، لیکن اس سے چھوٹا نقصان ہے کہ جہنم میں چلا جائے اور وہاں ایک مدت تک رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مجلس میں کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جہنم میں اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا، اور وہ غوطہ کئی سال دنیا کے اس اوقات کے اعتبار سے کئی سالوں پر محیط ہوگا وہ ایک غوطہ۔ تو ایک دفعہ جھوٹ بولنے کا، کیونکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اس کے بولنے کا اتنا نقصان ہے، اس کے بعد اگرچہ جہنم سے نکال دیا جائے گا لیکن اتنا بڑا نقصان تو ہے، اور جس کے جتنا زیادہ گناہ کبیرہ ہوں گے وہ اتنا زیادہ جہنم میں اس کو ٹھہرنا پڑے گا، تو یہ بڑا نقصان ہے۔ تو اس سے بچنا یعنی کبیرہ گناہ سے بچنا، یہ دوسرے درجے کا تقوی ہے، اس سے اعلیٰ درجے کا۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی اور سب سے چھوٹا جو نقصان ہے قیامت کے دن وہ یہ کہ حساب کتاب انسان کا سخت ہو اور پسینے سے شرابور ہو، اور پوچھا جائے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اگرچہ بعد میں اس کو معاف کر دیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کا حساب ہو۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، رکوع میں سجدے میں، تو ہماری اماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ حاسبن حسابا یسیرا پڑھتے ہیں، آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کر کے اس کو یہ کہا جائے پڑھ لے، تو بس یہی آسان حساب ہے۔ من نوقش فقد ہلاک، جس سے پوچھ لیا گیا یہ کام تو نے کیوں کیا، وہ پکڑا گیا، وہ ہلاک ہو گیا، تو آسان حساب یہ ہے۔ تو جس کے صغیرہ گناہ ہوں احتمال یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے تو نے کیوں کیا، تو صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر روح المعانی میں مفسرین نے اس قول کو نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مناسب کاموں کو بھی چھوڑ دینا جس سے ڈر ہو کہ کہیں غیر مناسب کاموں میں نہ چلا جائے، یعنی وہ باتیں جس کا نہ نقصان ہے نہ اس کا نفع ہے، نہ گناہ ہے نہ اس کا ثواب ہے، ان سے بھی بچ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں گھس کر پھر گناہ میں بھی چلا جائے، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اس لیے بعض نے تقوی کی یہ تعریف کی ہے، تقوی کہتے ہیں ان لا یراک اللہ حیث نہاک، کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کام میں نہ دیکھے جس کام سے اللہ تعالیٰ نے تجھے روکا، ولا یفقدک فیما امرک، اور اس کام میں اللہ تعالیٰ تجھے گم نہ پائے جس کام کا تجھے حکم کیا۔ یہ ایک جامع تعریف ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا وہاں جانا ہی نہیں ہے، اللہ کے نہ دیکھنے کا یہی مطلب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس میں تجھے اللہ گم نہ پائے، وہاں تو حاضر ہو، یہ ہے تقوی۔ اور بھی تقوی کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، اور تقوی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے فوائد بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کوئی پھنسا ہوا ہو اس کے نکلنے کا راستہ تقوی ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، متقی آدمی کا اللہ تعالیٰ رزق کا ایسا انتظام کرتا ہے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا ہے۔
اور فرمایا کہ ہر مشکل کام کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے اور دنیا آخرت بن جاتی ہے۔ جنت بھی متقین کے لیے ہے، متقین کے لیے قیامت کے دن فرشتے اس کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ بہرحال دنیا آخرت کا سارا نفع اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ قرآن کے بارے میں فرما دیا کہ یہ قرآن انسان کو تقوی پر چلاتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے معانی اور قرآن مجید کی تلاوت کی لذت یہ متقین کو حاصل ہوگی۔ اس لیے تقوی اس آدمی، قرآن مجید اس آدمی کے لیے جو متقی ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی لذت اور سرور ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی لذت اور سرور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ بلند ترین کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ الحمدللہ۔